أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. یہاں سے پیغمبروں کا بیان ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی پیغمبروں کو جمع کریں گے اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے تم کو دنیا میں بھیجا تھا تو لوگوں نے کیا جواب دیا، لوگوں کی طرف سے، امتیوں کی طرف سے کیا جواب ملا. تو پیغمبر علیہ السلام جواب دیں گے قالوا لا علم لنا، بولیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے. یہ جواب کیوں دیں گے اس طریقے سے ہمیں کچھ معلوم نہیں؟ تفسیر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن اتنا خطرناک اور ڈراونا اور دہشت ہوگا کہ بھول جائیں گے، اتنا خوفناک ہوگا منظر قیامت کے دن کا، تو پیغمبر بھی بھول جائیں گے. دوسرا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ یہ کہیں گے کہ ہمیں معلوم نہیں، اس لیے کہ ہم جب تک دنیا میں تھے تو لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا وہ تو دیکھتے تھے، لیکن جب دنیا سے چلے آئے اور پھر میرے آنے کے بعد دنیا میں لوگوں نے کیا کیا وہ ہمیں معلوم نہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوض کوثر میں کھڑا رہوں گا اور کوثر کا جام امتیوں کو پلاتا رہوں گا یہاں تک کہ میرے امت بھی آئیں گے یکے بعد دیگرے، تو حوض کوثر کے قریب آنے سے پہلے لوگوں کو روک لیا جائے گا. کچھ لوگوں کو روک لیا جائے گا تو میں کہوں گا امتی امتی، یہ تو میری امت ہے. فرشتے کہیں گے نہیں اے نبی آپ کو نہیں معلوم، آپ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی باتیں پیدا کی، نئی بدعتیں ایجاد کیے، اور دین میں کیا کیا باتیں اس نے داخل کیے، اس لیے یہ سب جو کیا ہے مستحق نہیں ہے آپ کے جام کا پینے کے لیے. پھر ان لوگوں کو جو کیا ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو یہاں وہی چیز بتایا گیا. پھر روح القدس کے بارے میں ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تقویت دی، قوت دی، تائید کی. اور عیسیٰ علیہ السلام ایسا پیغمبر ہیں جو بچپنے میں شیر خوار کے زمانے میں بڑے کی طرح، بڑی عمر کی طرح بات کرتے تھے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. یہ بہت بڑا اور کھلا معجزہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان بھی کیے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیے. انہوں نے خود اپنی زبان سے بھی یہ کیا ہے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آگے اس کی تفسیر اور آیت بھی آئے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کتاب، حکمت، سمجھداری کی بات، تورات، انجیل، یہ سب کا علم دیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا پاور اللہ تعالیٰ نے دیے کہ گارا سے پرندہ بناتے تھے اور پھر اللہ کے حکم سے وہ اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ تیار ہو جاتا تھا اور اڑ جاتا تھا.
پرندہ بن کر کے وہ پرندہ اڑ جاتا تھا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اسی طریقے سے مادرزاد اندھا، جو پیدائشی اندھا تھا، ان کو بھی اگر مس کر دیتے تھے تو وہ تندرست ہو جاتا تھا۔ اسی طریقے سے جو کوڑ کی بیماری ہوتا تھا، کوڑھی آدمی، اس کو بھی ٹھیک کر دیتا تھا۔ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا، اللہ کی اجازت سے۔ مردوں کو زندہ کرنا، مردہ بھی زندہ کرتے تھے، یہ بھی اللہ کے حکم سے کرتے تھے، لیکن زندہ کرنا یہ معجزہ دیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے جب یہ سب کچھ ہونے لگا تو بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی سازش اور قتل کرنے کی در پہ اتر آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور 30 یا 33 سال کی عمر میں آسمان میں اٹھا لیا، زندہ آسمان میں اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے کچھ لوگوں نے، اور یہ سوال کیا کہ ایسا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کھانا آسمان سے آئے تو دعا کر دیجیے آپ اللہ سے، اور ہم لوگ مانیں گے کہ آپ سچے نبی بھی ہیں اور ہم لوگ گواہی بھی دیں گے، اس لیے آپ کہہ دیجئے کہ کھانا آسمان سے آئے۔ یہ سورہ مائدہ ہے، اور سورہ مائدہ کے معنی ہی دسترخوان کہتے ہیں، خوان۔ تو اب یہ کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو ڈانٹا بھی کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر کھانا نازل ہونے لگے اور اس میں بے حرمتی ہو جائے تو پھر اللہ کا عذاب بھی قریب ہے۔ اس لیے یہ کیا ہے، ناقدری ہو جائے تو دقت ہوگا۔ لیکن پھر بھی انہوں نے اصرار کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کھانا نازل فرمایا، دسترخوان۔ روایتوں میں آیا ہے کہ اتنا بڑا دسترخوان تھا کہ 4000 آدمی ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھا سکتے تھے، اتنا لمبا چوڑا اور اتنا بڑا دسترخوان، اس میں گوشت اور روٹی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی شریف میں ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دسترخوان میں کھانے کے ساتھ نازل ہوا تھا، اس میں گوشت اور روٹیاں تھیں۔ اس کے بعد ان لوگوں سے کہا گیا تھا کہ اس کو کھانا ہے، جمع نہیں کرنا ہے، اگلے دن کے لیے سوچنا نہیں، لیکن ان لوگوں نے ناقدری کی اور کل آئندہ کے لیے جمع کر لیا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو خنزیر اور بندر بنا دیا گیا۔ جن لوگوں نے کھایا اور جمع کیا، جن لوگوں نے کھایا تو سب کو نہیں، بلکہ جو لوگ جمع کیا اور خیانت کیا جنہوں نے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ وہ 333 لوگ تھے جن کو خنزیر بنا دیا گیا تھا اور بندر۔ صبح اٹھ کر شام میں ایسے ہی سوئے جیسے عام طور پر لوگ سوتے ہیں، اور صبح جب اٹھے تو دیکھے کہ خنزیر بنا ہوا ہے، چوک چوراہے پر گھوم رہا ہے اور بندر بھی گھوم رہا ہے ادھر ادھر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بلایا بھی نام پکار کر کے، لیکن وہ جواب نہیں دے پاتے تھے، اس لیے کہ وہ بات کو سمجھتے نہیں تھے اور روتے تھے، ایسا حال ہو گیا تھا۔ اس لیے یہ کیا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اس دن یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جمع کریں گے، پھر کہیں گے کہ کیا جواب ملا تھا، امتیوں کی طرف سے کیا جواب ملا تھا لوگوں کی طرف سے۔ قالوا لا علم لنا، وہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ انک انت علام الغیوب، بے شک آپ ہی غیب کی باتوں کو جاننے والے ہیں، آپ ہی غیب کی باتوں سے واقف ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اور جب اللہ تعالیٰ کہیں گے اے عیسیٰ ابن مریم،
میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا۔ اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی، تقویت دی، تائید دی۔ تکلم الناس فی المہدی وکہلا، تم لوگوں سے بات کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب کہ میں نے تم کو کتاب اور سمجھ کی باتیں اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني، اور جب کہ تم گارے کو شکل دے دیتا تھا، گارے کو شکل دے دیتا تھا تو وہ جیسے پرندے کی طرح، جیسے کہ پرندے ہوتے ہیں، جیسے کہ پرندے کی شکل ہوتی ہے میرے حکم سے، پھر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ پرندہ ہو جاتا تھا میرے حکم سے، اور تم مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے، اچھا کر دیتے تھے، اور کوڑ کے بیمار کو بھی میرے حکم سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور تم مردے کو زندہ کر کے کھڑا کر دیتے تھے میرے حکم سے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور جب کہ میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے باز رکھا جب تو نے ان کے پاس دلیلیں لے کر کے آئے، تو ان میں سے کافر لوگوں نے کہا کہ یہ سوائے جادو کے کچھ نہیں ہے، یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّي وَبِرَسُولِي وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، اور جب میں نے حواریوں کو حکم دیا یہ کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایمان لایا، اور ہم واشہد، اور آپ گواہ رہیں، ہم فرمانبرداروں میں سے ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، اور جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسی ابن مریم، کیا تمہارے رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان یعنی کھانا نازل کر دے؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اگر تم مومن ہو، اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو، ایسا سوال نہ کرو۔ اس لیے کہ قوم سمود نے بھی ایسا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ناقدری کرنے کی وجہ سے مٹا دیا۔ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، وہ لوگ بولے کہ ہم چاہتے ہیں یہ کہ ہم کھائیں اس میں سے اور ہمارا دل اطمینان ہو جائے، اور معلوم کریں کہ آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ کہا یا آپ سچے ہیں، یہ کہ ہم آپ کو سچا جانیں کہ آپ نے سچ کہا، صدقتنا، کہ ہاں آپ سچے ہیں اور ہم اس پر گواہ ہیں۔ قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما، یہ ہمارے لیے عید ہو، یہ ہمارے لیے عید قرار پائے، اگلے اور پچھلے سب کے لیے، اور آپ کے لیے نشانی ہو، یہ ہمارے لیے عید قرار پائے۔
اگلے اور پچھلے سب کے لیے اور آپ کے لیے نشانی ہو، یعنی ہم سب کے لیے کیا ہے خوشی کے دن ہو اور آپ کی طرف سے یہ کیا ہے نشانی ہو، اگلے اور پچھلے سب کے لیے کیا ہے عید کے دن ہو اور آپ کی طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا کر اور ہمیں عطا کر، اور آپ بہترین رزق عطا کرنے والے ہیں۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں کھانا نازل کروں گا، میں تم لوگوں پر کھانا نازل کروں گا۔ فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، مگر پس جو کوئی تم میں سے اس کے بعد نہ حق شناسی کرے تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں دوں گا، اس طرح جو کیا سزا دوں گا کہ اس طرح سزا دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں دوں گا۔ ظاہر سے بات ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خنزیر بنا دیا اور بندر بنا دیا، اور وہ 3 دن تک زندہ رہے، پھر 3 دن کے بعد وہ سب مر گئے۔ یہ کیا ہے یہ سزا دی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی یہ سزا دی، پھر وہ سب مر گئے، جیسا کہ روایت میں بیان کیا گیا کہ عمار بن یاسر کی روایت میں ہے وہ سب خنزیر اور بندر بنا دیے گئے تھے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جب اللہ تعالیٰ کہیں گے اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو بھی خدا کے علاوہ معبود قرار دے لے، یا مجھے بھی اور میری والدہ کو خدا کے علاوہ معبود قرار دے لو۔ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے توبہ توبہ، میں آپ کو شرک سے منزہ سمجھتا ہوں۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو آپ اس کو جانتے ہوں گے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک الا انت علام الغیوب، آپ تو میرے دل کے باتوں کو بھی جانتے ہیں، آپ میرے دل کے بات کو بھی جانتے ہیں۔ ولا عالم، اور میں آپ کی دل کو نہیں جانتا، آپ کے دل میں جو کچھ ہے نہیں جانتا، اور بے شک آپ غیب کی باتوں کو جاننے والے ہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، اور میں نے اور کچھ نہیں کہا تھا مگر صرف جو آپ نے مجھے حکم دیا کہنے کے لیے فرمایا، یہ کہ اللہ کو معبود قرار دو، اللہ کو معبود قرار دو، جو میرا بھی اللہ کو معبود قرار ٹھہراؤ یا معبود قرار دو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور میں ان پر مطلع تھا جب تک میں ان میں تھا، اور جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ان پر مطلع ہیں، آپ ان پر مطلع رہے، اور آپ ہر چیز کے مطلع ہیں، یعنی آپ ہر چیز سے باخبر ہیں، شہید ہیں، اور آپ ہر چیز سے باخبر ہیں۔ ان تعذبهم فانهم عبادک،
اور اگر آپ ان کو عذاب دیں گے، سزا دیں گے تو وہ آپ کے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر میں ان کو معاف کر دے تو بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقین صدقهم، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن سچے لوگوں کے سچا کام آئے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ، ان کے لیے باغ ہیں یعنی جنت ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس میں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں، ورضوا عنہ، اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گئے اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہیں، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی سلطنت، اللہ ہی کے لیے اور جو کچھ اس میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جتنے چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، سلطنت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو نبی بنائے، وہ نبی پھر دنیا میں آئیں گے لیکن امتی بن کے آئیں گے۔ ان کو 33 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، اور اس سے پہلے بیان آیا تھا کہ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ان کو سولی دے دیا گیا ہے، لیکن یہ سب غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا اور پھر وہ آئیں گے قرب قیامت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔